ابر سے آئے میرے محل قاف، بیٹا تیری مصیبت غربت پما پھرا، بس آئے حسین بس کے ہلال شک بریا، حسین بس کے ہلال شک بریا، دعا کر رہی ہے اے بیٹا گھبرانا نہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ عباس باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد آواز دی الحجاب الحجاب، ارے عباس آواز دیتے جاتے ہیں، ادھر امام حسین پوچھتے جاتے ہیں اے بھیا عباس کس سے کہہ دیا پردہ کرنے کے لیے؟ عباس نے آواز دی اے بابا جان ارے آسمانی مخلوق سے کہہ دیا۔ اب عزیزان گرامی حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جس وقت یہ قافلہ جب چلنے کے لیے تیار ہوا تو دائیں طرف جناب عباس تھے جناب زینب کے، اور بائیں طرف جناب علی اکبر تھے، اور ہر دلیر ہر امام حسین علیہ السلام کا جانثار اپنے اپنے حصے کی آیت پڑھتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے سورہ یاسین پڑھی، اور اس کے بعد جناب علی اکبر نے سورہ مزمل پڑھی، اور محمد نے سورہ کوثر پڑھا۔ ارے ہر دلیر اپنے اپنے حصے کی آیتیں پڑھتا جاتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب کو کس شان سے رخصت کیا جا رہا ہے، کس شان سے مدینے سے نکالا جا رہا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون بی بی ہے کہ جس کی پردہ داری عباس بھی کر رہے ہیں، علی اکبر بھی کر رہے ہیں، قاسم بھی ساتھ میں ہے، اور محمد بھی ہے، عجیب منزل ہے۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم نے پوچھا کہ میں نہیں جانتا، لیکن جب میں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ کون بی بی ہے کہ جو اتنے احترام سے آ رہی ہے، آواز آئی ارے یہ حسین کی بہن زینب ہے کہ جو اتنے احترام سے لائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ام کلثوم ہے، اور ان کے پیچھے تمام بیویاں ہیں، کوئی جناب لیلا ہے، ارے جناب رباب ہے۔ دین کیا مطلب؟ دین کا مطلب کوئی ایک مذہب کے لیے نہیں امام حسین اٹھ رہے ہیں، بلکہ امام حسین انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ امام حسین نے صرف شیعت کو نہیں بچایا، امام حسین نے صرف سنیوں کو نہیں بچایا، امام حسین نے کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام جتنے بھی ارے دنیا میں عالم انسانیت کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ اس لیے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر انسان جو یہ چاہتا تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسے امام حسین کرتے جائیں، لیکن سنیں جہاں جہاں حضرات ہیں اس بات کو ملاحظہ فرمائیے کہ امام حسین نے اپنا وطن مبارک ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے کہ یزید وہیں پر رہ رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھ سے بیعت کیا جائے، مجھ سے جیسے میں کہوں ایسے کیا جائے، لیکن دین کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ایسے مذاق وہ آپ ملاحظہ فرمائیے، یزید ہاتھ میں گلاس رکھتا تھا، اس میں شراب ہوتی تھی، اور شراب میں جب بلبلے آتے تھے تو دیکھ کے کہتا تھا یہ کعبہ ہے، اور اس کے چاروں طرف یہ جو بلبلے ہیں یہ طواف کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے اور محمد کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ امام حسین کو یہ گوارا نہ ہوا، امام حسین کو یہ منظور نہ ہوا کہ یزید ہمارے نانا کے دین کا مذاق اڑائے۔ ہم میں یہ طاقت ہے، ارے ہمیں چاہے اپنا گھر چھوڑنا پڑے، چاہے اپنی بہن کا پردہ دینا پڑے، چاہے مجھے اپنے بھائی 32 سال کے جو 32 سال کا میرا بھائی ہے اس کے بازو اٹھانا پڑے، چاہے اس کے بازو گرم ہو جائے، چاہے مجھے علی اکبر کا سینہ دینا پڑے، اور یہاں تک کہ امام حسین نے آواز دی اے نانا کے دین تم نے اگر خون کم ہو گیا ہے، اگر تیری سانسیں کم ہو گئی ہے، اگر تیری نبضیں نہیں چل رہی ہے تو میں تیرے لیے خون پیش کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرے پاس عباس جیسا بھائی موجود ہے، میرے پاس علی اکبر جیسا بیٹا موجود ہے، میرے پاس اور محمد جیسے بھانجے موجود ہیں، اور میرے پاس ارے قاسم جیسا بھتیجا موجود ہے، لیکن اسلام میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ یزید چاہے کتنی کوششیں کرے، یزید چاہے کتنا جو ہے اسلام کو برباد کرنا چاہے، لیکن میں ایک نہیں سننے والا ہوں، میں اپنے نانا کے دین کے لیے محافظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، لہذا میں ہر قدم پہ امام حسین کہہ رہے ہر قدم پہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کروں گا۔
اسے زہرا کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی آواز, بچے کی آواز آئی. زہرا نے کہا بابا جان, ارے اگر مجھے لے کے نہیں جا رہے ہو تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ اصل تو مجھے میری گود میں دے دو, اصل تو میرے ملنے کے لیے مجھے دو آغوش میں دے دو. ایک مرتبہ ارے امام حسین علیہ السلام نے آرام سے فرمایا, اے میرا باپ علی اصغر کو جناب صبح کی گود میں دے دیا جائے. جناب صبح کی آغوش میں دے دیا گیا. اور ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ اصغر چلے تو ہے جناب صبح کی آغوش میں, لیکن آپ آغوش نہیں چھوڑتے. ادھر جناب صبح اپنے بچے سے, اپنے بھائی سے ایک مرتبہ باتیں کر رہی ہے. اے علی اصغر, اے علی اصغر, ارے تجھے تم سے میری جدائی شاق ہے. ارے میں اب تم چلے جاؤ گے تو میں کس کے سہارے رہوں گی. امام حسین کو بلایا, بابا جان سارا قافلہ چلا جائے لیکن علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیا جائے, میں اس سے اپنا دل بہلا دوں گی. عزیزان گرامی, اب ایک مرتبہ جب جناب زہرا نے یہ باتیں کہی تو عجیب منظر ہے, اس لیے کہ علی معلوم تھا. تو امام حسین نے کہا, اے رباب, ارے زہرا سے کہو کہ علی اصغر کو لے لیا جائے. اے زہرا علی اصغر کو دے دو, اس لیے کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. لیکن علی اصغر نے زہرا کی آغوش نہیں چھوڑی. پھر اس کے بعد ام لیلا گئیں, شاید میری آغوش میں آ جائے. ام لیلا کی آغوش میں علی اصغر نہیں آئے, حتیٰ کہ ہر ایک بی بی جاتی رہی لیکن علی اصغر ارے جناب زہرا کی آغوش سے چمٹے ہوئے ہیں, جناب زہرا کی آغوش نہیں چھوڑتے. عزیزان محترم, ایک مرتبہ جب تمام بیویاں پڑھ چکی اور پیچھے ہٹ چکی تو آخر میں خود حسین پڑھے, اور پڑھنے کے بعد زہرا کے پاس گئے. اب عزیزان گرامی, تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب امام حسین نے معلوم نہیں کیا جملہ کہا, لیکن جناب علی اصغر نے فوراً آغوش چھوڑی. ارے بچہ ہو کر امام حسین کی آغوش میں آ گیا. اب تاریخ میں تو نہیں لکھا لیکن ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے کہا, اے بیٹا علی اصغر, اگر تو میدان میں میرے ساتھ نہ جائے گا تو کربلا مکمل نہیں ہوگی. عالم کے ساتھ آنکھیں بچھاؤں گی تیرے نقش قدم کے ساتھ. تیرا نڈال ہوگی ہر ایک تازہ غم کے ساتھ.